السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی اور برات عطا فرماتے ہیں۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے سلسلے میں احادیث منقول ہیں، جو اس رات کی اہمیت اور امپورٹنس کو بتلانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مختصر انداز میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس رات کی تفصیلی گفتگو کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات کے سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ رات بخشش مانگنے والی رات ہے، یہ رات رزق طلب کرنے والی رات ہے، اور یہ رات بیماریوں سے شفایابی مانگنے والی رات ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رات خصوصیت سے ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرنے والی رات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو لوگ مغفرت مانگتے ہیں، تو خاص طور پر اس رات میں مغفرت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے لوگ مرنے والے ہیں، سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر سال بھر جو لوگ اعمال کیے ہیں وہ اس رات میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا جو مقررہ رزق ہے وہ بھی اتارا جاتا ہے۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جتنی رزق میں فراوانی اور برکت کی طلب ہے، خاص طور پر اس رات میں ان چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ لیکن اس بابرکت رات کے باوجود چوتھی بات یہ ہے ہمارے پاس کہ 6 لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو مشرک کو کافر ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، کسی سے دشمنی رکھنے والا ہے، دل میں ہو یا ظاہر میں ہو۔ اور تیسرا رشتہ توڑنے والا ہے۔ چوتھا ازار نیچے لٹکانے والا ہے، یعنی اپنے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا بھی اس میں شامل ہے، یعنی متکبر۔ اور 5واں والدین کا نافرمان، اور 6واں شراب کا عادی۔ تو خاص طور پر اس رات کے اندر یہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دینا چاہیے۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ یہ رات کی فضیلت تو ثابت ہے، یہ بات کلیئر ہو چکی، لیکن کوئی خاص عبادت اس رات سے متعلق نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، جماعت بنا کر پڑھنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو نمازیں آپ کے ذمے میں ہیں، قضا ہے تو وہ نمازیں قضا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، جو چاہے کریں۔ مارکیٹ میں، بازار میں جو کتابیں مل جاتی ہیں جاگنے کی راتیں کے نام سے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 51 مرتبہ قل پڑھیے، 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے، ایسی کوئی ثبوت نہیں، ایسی کوئی روایت اور کوئی عبادت منقول نہیں ہے۔ جو بھی اپنی سہولت کے حساب سے عبادت کر سکتے ہیں، تنہائی کے ساتھ، اکیلے کے ساتھ، کیونکہ نفل کاموں میں تنہائی شریعت کو عین مطلوب ہے، تو وہاں پر اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اخیر میں 6ٹھی بات یہ ہے کہ مسلمان قبرستان کو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو قبرستان کو جانا ہر دن کے ساتھ عام ہے، یعنی کبھی بھی ان کو قبرستان جاتے آتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 مرتبہ اس رات میں قبرستان کی زیارت فرمائی ہے، تو کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی وہ کام کرے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اسی رات میں جانے کو ضروری سمجھ لینا اور نہ جانے والے کو برا بلا کہنا، یہ انتہائی غلط اور بری بات ہے۔ اور آخری بات یعنی 7ویں بات اس رات کے سلسلے میں اور 15ویں شعبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں جگ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حکم اگرچہ ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے، لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے، تو روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ روزہ نفل روزہ ہے۔ کوئی نہ رکھے تو اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، کوئی رکھ لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان تمام کاموں کو آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔